بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کی ابتدا، حقیقت یا سزا؟ کیا عورتوں میں حیض کی ابتدا کسی مخصوص دور میں ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے کسی طرح کی سزا ہے؟ کیا واقعی حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا، اور کیا یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، اور کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد تیار کی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و احادیث اور معتبر روایات کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جواب فراہم کریں گے۔ در حقیقت اس موضوع پر گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی غیر مستند ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جن میں کمزور روایات کو بنیاد بنا کر سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے بعض ویڈیوز کو دیکھ کر لوگ نادانستہ طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر الزام لگا دیتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کبھی کسی کے جھوٹے دعووں کا شکار نہ ہوں۔ بنی اسرائیل اور حیض کا مسئلہ۔ حضرت عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ ایک روز ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں کی صف میں اپنے دوست کو دیکھنے لگی۔ یہ عمل اس کا معمول بن گیا اور دیگر عورتیں بھی اس کی تقلید کرنے لگی۔ یوں وہ پردے کے اوپر سے مردوں کو تاک جھانک کرنے لگی۔ اس کے نتیجے میں انہیں مسجد میں جانے سے روک دیا گیا تاکہ یہ عمل دوبارہ نہ ہو۔ کچھ لوگ اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، لیکن یہ غلط ہے۔ مفسرین کرام کے مطابق یہ حیض عام نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی تھی کہ وہ مسلسل 4 مہینے صبح و شام حیض کی کیفیت میں مبتلا رہیں، اور مسجد میں آنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ تاہم جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سے یہ عذاب ہٹا دیا۔ حیض کی ابتدا روزے اول سے۔ صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حیض کی ابتدا روزے اول سے ہوئی ہے۔ اس کی تصدیق 2 مشہور احادیث سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے روانہ ہوئی، لیکن راستے میں انہیں حیض آ گیا۔ اس پر وہ رونے لگی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ حج کے مناسک ادا نہیں کر پائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک قدرتی امر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے
مقرر کر دیا ہے، تم مناسک ادا کرو، بس طہارت حاصل کیے بغیر بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ نمبر 2، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی کہ انہیں حیض آ گیا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ انہیں حیض آ گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حیض کی ابتدا کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حیض بنی اسرائیل سے شروع ہوا، لیکن نبی اکرم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زیادہ مستند اور قابل اعتماد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا کہ حیض کی ابتدا ہی سے عورتوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ کیا حضرت حوا علیہ السلام پر حیض بطور سزا آیا؟ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، لیکن جب انہوں نے ممنوع پھل کھایا تو انہیں اس کی سزا کے طور پر حیض اور حمل کی تکلیف دی گئی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ پیدا کیا تھا، لیکن چونکہ تو نے نافرمانی کی اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ تاہم امام طبری کے علاوہ تمام مفسرین نے اس روایت کو مسترد کیا ہے اور اسے غیر مستند اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ حیض سزا ہے یا نعمت؟ حیض در حقیقت ایک طبعی عمل ہے جو ہر بالغ عورت کو ہوتا ہے اور صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہی حیض کا خون بچے کی پرورش کا ذریعہ بنتا ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو یہ بیماری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ کسی قسم کی سزا نہیں بلکہ ایک قدرتی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی بقا کے لیے عورتوں پر عائد کر رکھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ عورتیں تو مصیبت جھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی جاتی ہیں۔ حیض menstruation عورتوں میں ہونے والا ایک قدرتی حیاتیاتی بایولوجیکل عمل ہے جو بلوغت سے شروع ہوتا ہے اور عموماً سن یاز یعنی 45 سے 55 سال کی عمر تک جاری ہی رہتا ہے۔ حیض ایک ماہواری menstrual سائیکل کا حصہ ہے جو خواتین کے جسم میں تولیدی صحت اور حمل کے لیے
تیاری کا فطری عمل ہے۔ سائنس کے مطابق بھی یہ ایک نارمل عمل ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کو تخلیق ہی ایسے ہے کہ انہیں حیض آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے، اور اس پر صبر کرنے والی عورتیں اجر کی مستحق ہوں گی۔ جو اسے سزا سمجھے گی وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے گی۔ لہٰذا اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ حیض عورتوں کے لیے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے، نہ یہ حضرت حوا علیہ السلام پر بطور سزا مسلط کیا گیا، اور نہ ہی اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی۔ حیض اور حمل دونوں عورتوں کے لیے آزمائشیں ہیں، جن کا اجر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام عورتوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں برائیوں سے بچا اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔